أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور ہم نے کہا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہا کرو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جتنا چاہو با فراغت کھایا کرو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اس درخت کے قریب بھی مت ہونا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تو ان دونوں کو شیطان نے بھٹکا دیا، شیطان نے پھسلا دیا. تو ان دونوں کو کہا گیا کہ نکل جاؤ تم یہاں سے. مما کانا فیہ، بس ان دونوں کو نکال دیا گیا اس جگہ سے جہاں وہ رہتے تھے، جہاں ان کا ٹھکانہ تھا. اور ان کو کہا گیا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے زمین میں مستقر ہوگا، ٹھکانہ ہوگا اور نفع تم پاؤ گے ایک مدت کے لیے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے کچھ کلمات ادا کیے تو اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. محترم حضرات، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں جب ان کو رہنے کی اجازت دے دی گئی اور وہ بافراغت اس میں رہنے لگے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے لگے، تو شیطان کو چونکہ یہ دل میں بات پھنسی ہوئی تھی کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے اللہ کے دربار سے نکلنا پڑا ہے، میں ذلیل ہوا ہوں، میں خوار ہوا ہوں، تو آدم سے بدلہ ضرور لینا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کی نیت سے وہ حضرت آدم کو بہلانے، پھسلانے اور پھسلانے کی فکر میں رہتا تھا اور اس کے دل کے اندر ایک حسد کی آگ بھڑکی ہوئی تھی. اس آگ کی وجہ سے وہ تمام جانوروں کے پاس گیا اور کئی فرشتوں کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے تم ذرا سہارا دو، مجھے جنت میں جانے کا کوئی راستہ دکھا دو، مجھے ساتھ دے دو، میں جنت میں جا سکوں اور آدم اور حوا کو میں بہکا سکوں. کسی نے ساتھ نہیں دیا. اندر ہی اندر وہ حسد کی آگ اس کے اندر بھڑک رہی تھی. حسد چیز ہی ایسی ہے کہ آدمی کو چین نہیں لینے دیتی. حسد چیز ہی ایسی ہے کہ آدمی کو ہمیشہ مسلسل غم میں رکھتی ہے. اس لیے حدیث شریف میں حسد سے انسان کو ہر موڑ پر منع کیا گیا ہے. حتیٰ کہ قرآن شریف پورا اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کر کے 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. لیکن آخر میں جس گناہ کے متعلق تنبیہ کی گئی اور جس سے پناہ مانگی گئی وہ حاسد تھا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. یہ آخر میں کیوں آیت لائی گئی؟ یہ آخر میں اس میں ایسا کیوں کہا گیا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ؟ کیا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے حسد سے، حاسد کے شر سے. ذرا سوچیں حاسد کا شر کتنا خطرناک ہوگا کہ قرآن شریف میں سب سے آخر میں اسی سے پناہ مانگی گئی. اس کا شر کتنا خطرناک ہے.
تو حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی حسد کرنے والے کے نیکیاں ایسے مٹ جاتی ہے جیسے اس نے نیکیاں ہی نہ کی ہو، بالکل اس کی نیکیاں ختم کر دی جائے۔ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے دیکھو کسی پر حسد مت کرنا، کہ حسد جس آدمی پر حسد کیا جاتا ہے اس کو تو نقصان بعد میں پہنچے گا جب پہنچنا ہے، لیکن حسد کرنے والے کو فوراً 5 نقصانات پہنچ جاتے ہیں، 5 نقصانات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلا نقصان اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلسل غم میں رہتا ہے، اس کی آگ بھڑکتی رہتی ہے کہ کب میں بدلہ لے لوں، کب اس کو نیچا دکھا دوں، کب اس کو ذلیل کر دوں، کب اس کو ہرا دوں، کب اس کو شکست دے دوں، کب اس کا دھندا چوپٹ ہو جائے۔ یہ ساری آگ اس کے اندر بھڑکتی رہتی ہے، اس کو چین نہیں آتا، ہر وقت وہ مسلسل ذرا سا اس کو آنکھ لگی اور جب اٹھے گا تو یہی اس کے دماغ میں گھومے گا کہ کب اس کو میں ہرا دوں، تو اس کو مسلسل کا غم لاحق ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اس کو حسد کی وجہ سے مصیبت ہی مصیبت ہوتی ہے، تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کو تکلیف پر اجر نہیں ملتا، گناہ ملتا ہے۔ ہر تکلیف پر انسان کو نیکی ملتی ہے، لیکن یہ ایسی تکلیف ہے اور یہ ایسا درد ہے، ایسی مصیبت ہے کہ اس پر اس کو کوئی اجر نہیں بلکہ اس کو گناہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو دنیا کے اندر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حاسد آدمی ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا چوتھے نمبر پر کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور 5ویں نمبر پر اس کے لیے توفیق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نیک کاموں کی توفیق کے جو دروازے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، اس کو کوئی سوجھ بھی نہیں پڑتی۔ یہ ہے حضرت مالک بن دینار فرمایا کرتے تھے کہ میں عالم کی گواہی پوری دنیا کے مخلوق کے لیے منظور کرتا ہوں کہ کوئی عالم یوں کہہ دے فلاں ایسا ہے، کوئی عالم یوں کہہ دے فلاں ایسا ہے، فلانی چیز ایسی ہے، تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، میں اس کی گواہی ماننے کے لیے تیار ہوں، اس کی شہادت ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ایک عالم دوسرے عالم کے مقابلے میں برائی کرتا ہے کہ فلانا عالم ایسا ہے، کوئی عالم یوں کہتا ہے فلانا عالم ایسا ہے، کوئی عالم یوں کہتا ہے فلانا عالم برا ہے، تو میں ان کی گواہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ علماء میں ایک جماعت ایسی بھی ہوتی ہے جو آپس میں ایک دوسرے پر حسد کرتی رہتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا، انس، حضرت انس کہتے ہیں سب سے پہلی نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی وہ یہی تھی کہ اے انس کوئی صبح اور کوئی شام ایسی نہ ہو کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو۔ جب بھی کوئی صبح ہو اور شام ہو تو اس وقت تیرا پورے دن، تیرا پورے 24 گھنٹے تیرا دل مسلمان سے صاف ہونا چاہیے۔ اور فرمایا یہ میری سنت ہے، اپنے دل کو صاف رکھنا کسی مسلمان کے بارے میں، یہ میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ حسد سے رک جانا، حسد سے رک جانا اور حسد نہ کرنا اور حسد سے اپنے آپ کو بچانا کتنی بڑی چیز ہے کہ انجام کار آدمی جنت میں پہنچتا ہے، انجام کار آدمی جنت میں پہنچتا ہے۔ اور حسد کے متعلق حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ اے بھائی، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تو کسی کے اوپر کیوں حسد کرتا ہے؟ جو چیز اگر کسی نعمت کی وجہ سے تو حسد کرتا ہے تو وہ نعمت اللہ نے دی ہے، اللہ کو جب منظور ہے کہ اس کے پاس وہ نعمت رہے تو پھر تو حسد کیوں کرتا ہے؟ اور کسی گناہ کی وجہ سے اس پر حسد کرتا ہے تو تیزے حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جہنم میں جانے والا ہے، وہ جہنم میں جانے والا ہے، تجھے حسد کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو یہ ہے، تو حسد سے بہت بچنا چاہیے۔ حسد آدمی کو بالکل پریشان کر دیتا ہے، آدمی کو ذلیل کر دیتا ہے، آدمی کو ذلیل و خوار اور غم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور شیطان جنت کے چکر لگا رہا تھا، کسی طرح اندر داخل ہونے کا موقع مل جائے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں، علامہ بغوی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا بہت سی مرتبہ جنت کے دروازوں پر آتے تھے، جاتے تھے، جنت سے باہر دیکھتے تھے، ایسی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ شیطان گیا سانپ کے پاس، اور سانپ روایتوں میں یوں لکھا ہے، تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ سانپ اس وقت جانوروں میں سب سے خوبصورت جانور تھا، بہت ہی بہترین جانور تھا، اور اس کے اونٹ جیسے بڑے بڑے پاؤں تھے اور وہ پاؤں پر چلتا تھا، اور وہ جنت کا محافظ بھی تھا۔
جنت کی حفاظت کرنے والا، جیسے رضوان جنت کی حفاظت کرنے والا، بہت سارے فرشتے جنت کی حفاظت کرنے والے، ایسے یہ جانور بھی جنت کے محافظوں میں، جنت کی حفاظت کرنے والوں میں۔ شیطان اس کے پاس پہنچ گیا۔ روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ خود سانپ شیطان کے پاس گیا، کیونکہ سانپ اور شیطان کی پہلے بھی دوستی تھی۔ تو سانپ اس کے پاس گیا، یا شیطان سانپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو مجھے آدم کے پاس جانا ہے اور ایک خاص خبر ان کو دینی ہے، میرا تم ساتھ دو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تو سانپ اس کی باتوں میں آ گیا اور سانپ نے کہا میرے منہ میں داخل ہو جاؤ۔ شیطان اس کے منہ میں داخل ہو گیا، اور وہ چونکہ جنت کا محافظ تھا، اس لیے جنت کا کوئی دوسرا محافظ فرشتہ اس کو روکتا نہیں تھا۔ بہرحال سانپ اندر چلا گیا، اور چونکہ شیطان سانپ کے منہ میں تھا اس لیے رضوان کو بھی پتہ نہیں چلا، جو دربان تھا، جو دروازے پر تھا، اس کو بھی پتہ نہیں چلا، اور وہ سیدھے جنت میں چلا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام وہاں بیٹھی دیکھی کہ حضرت حوا بیٹھی ہوئی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام ٹہلنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام ٹہلنے نکلے تھے، ادھر حوا کے پاس آ کر خوب رویا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، رونا سن کر یا کسی طرح وہ تشریف لے آئے۔ آدم یہ بدبخت ابلیس کو روتے دیکھ کر، چونکہ وہ شکل بدل کر حضرت حوا اور حضرت آدم کے پاس آیا تھا، اس لیے حضرت آدم نے اس کو نہیں پہچانا، خوب رویا، اتنا رویا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھی رونا گیا۔ یہ ساری تفسیر مظہری میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بھی بلک کر رونے لگے۔ پھر اس سے پوچھا کہ تو روتا کیوں ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا بدبخت میں تمہارے لیے روتا ہوں، میں اپنے لیے نہیں روتا ہوں، اور اتنے اپنا سر پیٹا، اپنا چھاتی پیٹ کر رونے لگا۔ روایتوں میں آتا ہے سب سے پہلے نوحہ جس نے کیا، یعنی اپنا سر پیٹا، جیسے بہت ساری عورتیں سر پیٹتی ہیں جب کوئی مر جاتا ہے، اور خاص کر کے جب جنازہ اٹھتا ہے اس میں بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو دکھلاوے کے لیے کرتی ہیں کہ اگر میں کوئی روئوں گی نہیں، اگر میں کچھ بولوں گی نہیں تو لوگ کیا باتیں کریں گے، تو پاس پڑوس والے کیا کہیں گے، یہ روتی بھی نہیں، اپنا باپ کا جنازہ اٹھا اور روئی نہیں۔ بعض لوگ تو دکھاوے کے لیے ساری چیزیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورتیں روتی نہیں ہیں اور شریعت پر عمل کرتی ہیں، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر روتی نہیں ہے، تو ان کو تانا دیا جائے گا کہ ہم نے تو وومبی نو تو کہتے ہیں، وومبی نو تو یہ تانا دینا درست نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال تو سب سے پہلے جس نے نوحہ کیا، اپنے سر کو پیٹا، اپنے بال کو کھینچا اور اپنے چھاتی پر مار کر جو رویا وہ شیطان تھا۔ آدم علیہ السلام بھی رونے لگے اور پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ کہا آپ کی وجہ سے میں روتا ہوں۔ کہا کیوں ہماری وجہ سے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ جنت میں آپ ہمیشہ رہنے والے نہیں، آپ مرو گے، تکلیفیں اٹھاؤ گے، یہ جنت کی نعمتیں آپ سے چھوٹے گی۔ پہلے بھی حضرت آدم اور حضرت حوا آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، کاش جنت میں ہم ہمیشہ رہتے۔ ادھر شیطان کے منہ سے جب یہ بات سنی کہ جنت سے تم نکالو جاؤ گے، مرو گے، تو حضرت آدم اور حضرت حوا پر اس کا ایک اثر ہوا، غمگین ہوئی، ذرا ان کا چہرہ بدلا۔ تو شیطان نے دیکھا کہ میرا جادو چل چکا ہے، تو کہنے لگا کہ میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں ایک آسان سا راستہ دکھاتا ہوں، ایک بہترین تدبیر تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ درخت تم دیکھتے ہو، یہ درخت سے تمہیں اللہ نے کیوں روکا ہے؟ اس درخت سے اس لیے تمہیں اللہ نے روکا ہے کہ تمہیں ہمیشہ وہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا۔ اگر تم اس جنت کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اس کا پھل نہیں کھایا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی نہ کبھی جنت سے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو کچھ مدت کے بعد تمہیں یہاں سے نکال دے گا، اس لیے تم اس پھل کو کھا لو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں ہرگز نہیں کھا سکتا، میرے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، جس چیز کو میرا اللہ منع کرے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو ابلیس بدبخت نے بہت کچھ سمجھایا، حضرت حوا کو سمجھایا، آدم علیہ السلام کو سمجھایا، پھر کہنے لگا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اور دیکھو میں تمہارے سامنے وہ پھل کھاتا ہوں، تم دیکھو اگر میں پھل کھانے کی وجہ سے اگر میرا چہرہ بدل جائے، میری شکل بدل جائے، مجھے کچھ نقصان پہنچ جائے تو تم سمجھ لینا کہ اس میں نقصان ہے، اور اگر کوئی نقصان نہ پہنچے تو سمجھ لینا جو میں کہتا ہوں میرا دعویٰ بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ اس نے کھایا، اس نے کھانے کے بعد دیکھا کہ اس کو کوئی اثر نہیں ہوا، تو حوا علیہ السلام بالکل ان کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بالکل یہ سچ کہتا ہے،
اور اللہ کی قسم کھاتا ہے حضرت حوا علیہ السلام اٹھی اور اس سے 1 2 3 کھجور لے کر یا جو بھی چیز تھی، جو بھی دانا تھا اور جو بھی پھل تھا اس کو لے کر کھا لیا۔ سب سے پہلے حضرت حوا نے کھایا۔ حضرت آدم تو اب بھی رکے ہوئے تھے کہ میں نہیں کھا سکتا، تو وہ بار بار قسمیں کھانے لگا۔ جب اس نے بہت ہی قسمیں کھائی تو حضرت آدم کو بھی یہ یقین بیٹھ گیا، حضرت آدم کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ آدمی بالکل صحیح کہتا ہے۔ اور پھر ادھر حوا علیہ السلام نے ان کو باتیں بنانا شروع کی کہ کھا لیجیے کوئی بات نہیں، جو ان کو بعض مرتبہ عورتیں ایسی حلیہ بنا کر سامنے بات پیش کرتی ہیں کہ آدمی کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا دیکھا گیا، بہت سی مرتبہ اپنے شوہر سے لڑ کر آئے گی اور شوہر کا بالکل کوئی قصور نہیں ہوگا، لیکن ادھر اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس ایسا حلیہ بنا کر پیش کرے گی، باتیں ایسی پیش کرے گی کہ باپ کو ماننی پڑتی، باپ کو بات ماننی پڑتی، ایسے حلیہ بناتی ہے۔ عورت کے اندر مکاری ہے، عورت کے اندر رواج، قرآن یوں کہتا ہے کہ شیطان سے بھی زیادہ عورت مکار ہوتی ہے، شیطان سے بھی زیادہ عورت مکار ہوتی ہے، یعنی لوگوں کو بہلانے پھسلانے میں، اس لیے کسی نے یوں کہا کہ 2 باتیں بڑی مشکل ہیں کہ اپنی بات کسی کے دماغ میں فٹ کر دینا، اپنی بات کسی کے دماغ میں فٹ کر دینا، اور دوسرے کے جیب سے روپے نکال کر اپنے جیب بھر دینا، دوسرے کی جیب خالی کر کے اپنی جیب بھر دینا۔ یہ 2 چیزیں بڑی مشکل ہیں، لیکن 2 آدمی اس کو کر لیتے ہیں کہ اپنی بات، شیشک جو ہوتا ہے، اپنی بات جو ٹیچر ہوتا ہے وہ جو استاد ہوتا ہے اپنے شاگردوں کے دماغ میں فٹ کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں استاد، کہ اپنی بات ودیارتھیوں کے دماغ میں بٹھا دے، لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے، اس کو کہتے ہیں ٹیچر، اس کو کہتے ہیں استاد۔ اور دوسرے کے جیب خالی کر کے اپنا جیب بھر لے، اس کو کہتے ہیں تاجر، لیکن یہ دونوں باتیں کوئی کر دے گا، اس کو کہتے ہیں بیوی۔ یہ دونوں باتیں بیوی کر لیتی ہے، یہ دونوں باتیں کہ اپنی بات شوہر کے دماغ میں بٹھا دیتی ہے اور اس کا جیب خالی کر کے اپنا جیب بھر دیتی ہے۔ یہ بیوی کا کمال ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ اپنی بیوی سے خوشی میں آ کر کہنے لگا کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی ہے، اتنی بک لکھی ہے، دیکھو اتہاس کی بھی بک لکھی ہے، سائنس کی بھی بک لکھی ہے، میں نے بھگول کی بھی بک لکھی ہے، اور بہت ساری چیزوں کی بکیں میں نے لکھی ہیں، یہ میری بکیں ہیں، میری بہت ساری بکیں ہیں، اس میں سے تجھے کون سی بک پسند ہے؟ تو کہنے لگے مجھے چیک بک آپ کی بہت پسند ہے، کہ آپ چیک بک جو لکھ کر دیتے وہ چیک بک، باقی کوئی بک آپ کی پسند نہیں۔ تو عورت یہ ہوتی ہے کہ اپنا جیب کا، اس کا شوہر کا جیب خالی کر کے اپنا بھر لیتی ہے۔ بہرحال تو بیویوں کے اندر، عورتوں کے اندر ایسے کرتب ہوتے ہیں کہ سامنے والے کے دماغ میں اپنی بات اتار ہی دیتی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے شوہر کو زور کیا، آدم علیہ السلام کو زور کیا کہ کھا لیجیے نا، کیا حرج ہے، دیکھو اس نے بھی کھایا ہے، کچھ نہیں ہوا، میں نے کھایا مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے کھایا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی باتوں میں آ گئے، اور جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا شیطان کا کام پورا ہوا، وہ وہاں سے رفو چکر ہوا۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل اپنے منہ میں رکھا اور اس کو جو جیسے اتارا تو ان کا جو شاہی لباس تھا اسی وقت اتر گیا اور بالکل بڑھانا ہو گئی، اور دونوں ادھر ادھر بھاگنے لگے اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ سے، اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھنے سے احتراز کرے، اور بیوی اپنے شوہر کے شرمگاہ کو دیکھنے سے احتراز کرے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی بہت سی مرتبہ بڑھانا ہوتے ہیں، ننگے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بستری کرتے وقت کبھی بھی اپنی بیویوں کی شرمگاہ کبھی نہیں دی، اپنی بیویوں کی، اور نہ بیویوں نے اپنی شوہر کی کبھی شرمگاہ دیکھی۔ اور روایتوں میں یوں بھی آتا ہے، طب نبوی میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھے گا ہم بستری کے وقت، اور بیوی اپنے شوہر کی شرمگاہ دیکھے گی، تو ممکن ہے کہ اس کی اولاد اندھی لولی بہری پیدا ہو، ممکن ہے۔ یہ خطرہ کی بات ہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب بھی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو کوئی اپنے اوپر چادر وغیرہ ڈال دے، اور بالکل بڑھانا نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ سے شرم محسوس کرنا چاہیے۔ دیکھیں حضرت حوا اور حضرت آدم، حالانکہ ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا،
جنت میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، میاں بیوی تھے، لیکن پھر بھی اپنی شرمگاہ کو انہوں نے ایک دوسرے سے ڈھانپا۔ معلوم ہوا کہ میاں بیوی کو بغیر ضرورت کی اپنی ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دیکھنی چاہیے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب آیا، ان کے سر کے اوپر جو تاج تھا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ وہ شاہی تاج اتار دیا جائے، وہ جنتی تاج اتار دیا جائے، اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس اسکاف تھا جس کے اوپر مرصع اور قسم قسم کے جواہرات لگے ہوئے تھے، موتی لگے ہوئے تھے، وہ ان کے اوپر اسکاف تھا، وہ بھی اتار دیا گیا۔ جنت کا لباس ان کے اوپر سے، جنت کا لباس تو یوں ہی اتر گیا تھا، لیکن تاج حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اتار دیا کہ اب تم جنت کے بادشاہ نہیں رہے، اب تمہیں یہاں سے نکلنا ہے، اب تمہیں یہاں سے نکلنا ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، ارشاد فرمایا کہ اے آدم، کیا جنت کی نعمتیں میری تمہیں کافی نہیں تھی؟ کیا جنت کی نعمتوں کے دروازے تیرے اوپر کھولے نہیں تھے؟ کیا جنت کی نعمتوں کے تیرے لیے جائز نہیں قرار دیا تھا؟ کیا جنت کی اتنی نعمتیں تھیں، یہ نعمتیں تیرے لیے کافی نہیں تھی؟ تو تو نے وہ درخت کھایا، تو نے اس درخت کا پھل کھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے باری الہ، تو نے بہت ساری نعمتیں دے رکھی تھی، وہ میں جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کوئی آدمی جھوٹی بھی قسم کھا سکتا ہے۔ اس نے تو تیری قسم کھائی تھی، مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ کوئی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ میں نے تو تیرے قسم اور تیرا نام لیا، اس کی وجہ سے میں یہ بہل گیا اور میں پھسل گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اب تمہیں یہاں سے اترنا ہے، اب تمہیں یہاں سے اترنا ہے۔ روایتوں میں یوں آتا ہے، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ درخت جو کھا لیا اس کے اندر فضلہ پیدا ہونے کا مادہ تھا، اس کے اندر فضلہ پیدا کرنے کی تاثیر تھی۔ فضلہ یعنی بیت الخلا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، کیونکہ اس کے اندر فضلہ پیدا کرنے کی تاثیر ہے۔ یہ آدمی کے اندر بیت الخلا پیدا کر دیتا ہے، اور جنت کے اندر بیت الخلا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہ درخت کھا لیا، اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب ان کے اندر بات ظاہر ہے کہ ان کے اندر بیت الخلا بننے والا ہے، اور جنت کے اندر کہیں بھی خراب جگہ نہیں ہے، کہیں بھی گندگی کی جگہ نہیں ہے۔ اب آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کے اندر وہ بدبودار چیز پیدا ہو چکی تھی، اور جنت میں بدبو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب تمہیں جانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اگر بعد میں نکالا جاتا تو ان کی اولاد سے اولاد ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس سے ایک بہت بڑی مخلوق پیدا کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو نکال دیا، جب 2 ہی تھے تب ہی نکال دیا، کیونکہ اگر اولاد ہونے کے بعد کئی اولاد ہو جاتی، لاکھوں کروڑوں اولاد ہو جاتی، پھر حضرت آدم سے وہ لغزش ہوتی، آدم سے لغزش تو ہونے ہی والی تھی، وہ تو بالکل طے تھا، اللہ کو جو منظور تھا وہ تو ہونا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد اور خوب اولاد پیدا ہونے کے بعد اگر نکالا جاتا تو اس وقت تو حضرت آدم ہی کھانے روئے تھے، اس وقت تو ایک بڑی مخلوق روتی تو پوری جنت میں کوہرام مچ جاتا، اور جنت کوہرام کی جگہ نہیں ہے، جنت رونے کی جگہ نہیں ہے، جنت غم کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے سے ہی فیصلہ کر دیا، اگر حضرت آدم نہ کھاتے تو ان کی اولاد تو ضرور یہ کھا لیتی، پھر پوری اولاد مل کر روتی، تو پھر جنت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا کہ یہاں تو آرام ہے، رونا نہیں ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہہ دیا گیا کہ اب تم اور تمہاری بیوی یہاں سے اتر جاؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتار دیا گیا، اور جدہ میں ان کی وفات ہوئی، اور جدہ میں ان کی قبر ہوئی۔ جدہ کا معنی ہوتا ہے جہاں حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور وہاں ایئرپورٹ ہے اور وہاں ہمارا فلائٹ اترتا ہے تو وہ جدہ ہے۔ جدہ کو جدہ کیوں کہتے ہیں؟ جدہ کا معنی دادی، یہ جدہ جہاں ہم جاتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے دادی، اردو میں گجراتی میں دادی ترجمہ ہوتا ہے۔ آخر اس کو دادی کیوں کہتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام کی وہاں قبر ہے، اور حضرت حوا پوری مخلوق کے پورے انسانوں کی دادی تھی، اس لیے جہاں ان کو دفن کیا گیا اس جگہ کا نام ہی جدہ پڑ گیا، یعنی دادی پڑ گیا۔ بہرحال حضرت حوا علیہ السلام کو روایتوں کے مطابق جدہ میں اتارا گیا،
حضرت آدم अलैहिस्सलाम को एक पक्की रिवायत के मुताबिक हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़ल आदम बिल हिंद, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में उतारा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में उतारा गया। और जब उनको हिंदुस्तान कहाँ उतारा गया? सीलोन सरांदीप जजीरा में। और जजीरा के अंदर एक बहुत बड़ा आज भी पहाड़ है जिसका नाम बौज है, बौज। और बौज के ऊपर उनको उतारा गया। आज भी उनके कदमों के बड़े बड़े निशान है, बड़े बड़े कदमों के निशान। यूं रिवायतों में आता है और फोटो में मेरे देखे थे, फोटो कापी में, कि उनके बड़े बड़े पांव के निशानात हैं। तो वहां उनको उतारा गया कि हिंदुस्तान का इलाका सरांदीप, और सरांदीप के अंदर एक पहाड़ है बौज नामी पहाड़, उस पर उनको उतारा गया। जिस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया तो उनका कद बहुत बड़ा था। रिवायतों में आता है कि उनका सर आसमानों में था और उनके कदम जमीन पर थे। लेकिन जब इनका कद यहां के जानवरों ने देखा, वैसे जानवर, दरिंदे परिंदे चरिंदों ने देखा कि हजरत आदम से भागने लगे, दूर दूर रहते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से शिकायत की कि बारी इलाहा, ये जानवर और ये मखलूक मुझसे दूर रहती है, मुझसे भागती रहती है, मेरे पास नहीं आती, मेरे पास कोई है भी नहीं कि मैं उनसे उनसे हासिल करूं। ऐ बारी इलाहा को इंतजाम कर। तो अल्लाह ताला ने उनके सर पर हाथ रखा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ये बदन, आदम अलैहिस्सलाम का ये बदन कितना हो गया? 7 हाथ यानी 9 फुट का हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बदन हो गया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जानवर आने लगे। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो बदन है, पहले जमाने में बहुत लंबे लंबे लोग हुआ करते, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कौम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि जाओ शाम पर जाकर हमला करो, हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चंद आदमियों को भेजा कि जाओ देख कर आओ। 10 आदमियों को भेजा। 10 आदमी जब वहां पहुंचे तो ये इंक्वायरी कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे कि ये लोग कैसे हैं, क्या है, इनके पास कितने हथियार है, वो कितने मजबूत लोग हैं। तो इनके लोग उनको पकड़ कर ले गए कि ये जासूस लोग हैं अपने बादशाह के पास। औज बिन ऐनत, किताबों में लिखा है असरार कायनात में, औज बिन ऐनत बहुत ऊंचा तरंगा आदमी था। तो उसने उनको यूं पकड़ा और जेल में डाल दिया। कितना ऊंचा आदमी होगा, कितना बड़ा आदमी होगा, आगे चलकर मैं बताता हूं। और फिर उनको जरा सर्जनिश की और कहा कि क्या क्यों आए हो यहां? कहा कि हमें हमारे बादशाह, हमारे रसूल, हमारे नबी ने भेजा है कि हम आपके हालात देखें और फिर उनको बताएं, फिर वो हमला करेंगे। बहरहाल इन्होंने कहा कि जाओ जाकर बता दो कि हम कैसे हैं, हमारे पास कितनी ताकत है। वो गए और जाकर सब हजरत मूसा के पास आकर कहने लगे, वो तो बड़ी मजबूत कौम है, बड़ी ऊंची तरह की कौम है, हमारा काम नहीं है। इन्होंने कहा तुम बात छुपाए रखो, किसी को कहना मत। लेकिन इन्होंने, बनी इस्राइल कौम थी, इनके साथ कोई नबी नहीं पहुंच सका, तो सारे नबी इनसे परेशान। बहरहाल इन्होंने जाकर यहूदी जो आजकल इस्राइल में सबको सता रहे, परेशान कर रहे, सब झगड़ा, पूरी दुनिया में झगड़ा करा रहे, तो ये ऐसी कौम है। बहरहाल तो इन्होंने कहा कि किसी को कहना मत, लेकिन जाकर सारी बातें करें। हजरत से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हमला करेंगे। इन्होंने कहा कि हम तो यहां बैठे, तुम और तुम्हारे रब जाकर लड़ो, हम नहीं लड़ सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चंद आदमियों को लेकर गए। औज बिन ऐनत बाहर आया, बड़ा ऊंचा लंबा तरंगा आदमी था। रिवायतों में आता है कि हजरत नूह के वक्त जो सैलाब आया था, उस सैलाब में यही एक आदमी बच गया था और वो शाम आकर बच गया था। और वो बैतुल्लाह में तवाफ करने के लिए और हज करने के लिए आया था। इस हज की बरकत से वो बच गया था और वो वहां बच गया था और उसकी सब औलाद थी। बहरहाल वो बाहर आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम वार करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बड़ा ऊंचा तरंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा जो था वो असा लेकर दौड़े और जब वो करीब आया तो एक जंप लगाया।